شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الی یوم الدین. اعلیٰ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارک تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام امام مسجد، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جمعہ کے مقدس دن کے موقع پر ایک ایسے موضوع کے تحت گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جو آج کا سب سے زیادہ برننگ موضوع ہے، برننگ ایشو ہے. اس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک گیر پیمانے پر مضبوط خاندان، مضبوط سماج جماعت اسلامی کی جانب سے فروری 19 تا 28 یہ مہم چل رہی ہے کہ اپنے خاندان کو کیسے مستحکم کریں، اپنی اولادوں کی کیسی تربیت کریں، اپنے نوجوان جو ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے خاندانوں کی بنیاد ہوا کرتے ہیں، ان نوجوانوں کو بے روی سے کیسے بچایا جائے، انہیں ذمہ دار نوجوان کیسے بنایا جائے. گھروں میں جو خواتین ہیں ان کا رول اپنے گھروں میں کیا ہو، وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرے اور انہیں اسلام کے لیے کیسے تیار کریں. یہ سب چیزیں اس مہم کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، اگرچہ کہ اسلام پہلے دن سے آپ کو اس سلسلے میں متوجہ کرتے آیا ہے. اوروں کی زندگی اگر توحید، رسالت اور آخرت سے ناآشنا ہے تو وہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی بے مقصد زندگی ہے. لیکن جن مسلمانوں کا عقیدہ اسلام پر ہے، توحید پر ہے، قرآن مجید پر ہے، آخرت پر ہے، تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں میں کامیاب ہونے کے لیے انہیں اس زندگی کو مقصد زندگی بنانا پڑے گا. آج ہم نوجوانوں کی صورتحال دیکھتے ہیں.
کہ ان کے گھروں میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی راتیں موبائل پر سیکس کی چیزیں دیکھنے پر 12 سے 1-2 بجے کے درمیان جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ راتوں میں جاگیں گے تو ان کی صبح بھی 10 سے 11 بجے کے درمیان ہوگی، اور ویسے ان کے 5-6 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے جو اوقات ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں، وہ 5-6 گھنٹے صبح سونے کے اندر برباد ہو جاتے ہیں۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نوجوان اپنے ہاتھوں میں اینڈرائڈ موبائل چاہتے ہیں یا ہیرو ہونڈا بائک چاہتے ہیں، ان کی تمنائیں ہوتی ہے، اور ماں باپ بھی جو ہے ان کے مچلنے کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے وہ چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو دلا دیتے ہیں۔ اور بچپن میں بھی یہی معاملہ ہماری لاپرواہی کا ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیں گھروں کے اندر جب بچے ضد کرنے لگتے ہیں تو مائیں ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتی ہیں، اور اس میں یعنی کھیل اور گیمز بچے دیکھتے ہیں، یعنی تربیت کا سامان شروع سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ٹی وی ان کے لیے شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ اپنے کام کاجوں کے اندر ڈسٹرب نہ کرے اور کوئی سیریل کوئی دیکھتے بیٹھے رہیں۔ تو ہمارے گھر اسلامی گھر نہ بننے کی وجہ سے غیر اسلامی گھر بن جاتے ہیں، اور اس میں فلمیں اور سیریل ان بچوں کو اس نوعمری، اس کم عمری کے ساتھ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کا جو ذہن تم نے بنایا تھا اسی کا مطالبہ بڑے ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ وہ اپنی لائف سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر وہ بیٹ اور بلہ مانگتے ہیں، وہ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں اور 6-8 گھنٹے وہاں بھی برباد کرتے ہیں۔ وہ کھیل کود، موبائل، ٹی وی آج کا یہ کلچر بن گیا ہے۔ ہماری خواتین بہنیں بھی جو بچوں کو بچپن سے نماز کی تاکید کرنا چاہیے تھا، دینی معلومات دینا چاہیے تھا، اپنے گھر اور خاندان کو مستحکم بنانے کے لیے ان کی تربیت کرنا چاہیے تھا، ان کی فکر ان کو نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ وہ بھی ذرا کچھ وقت ملتا ہے وہ شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، سبزی خریدتے پھرتے ہیں، سامان خریدتے پھرتے ہیں، نہ اچھی کتابیں گھر میں آتی ہیں، نہ قرآن مجید گھر میں آتا ہے۔ تو یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری بچیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور رہی کہ صحیح کسر جو ہے آج کی تعلیم گاہوں نے پوری کر دی ہے۔ یہ کو ایجوکیشن جو ہے، یہ کمبائنڈ جو ایجوکیشن ہے جہاں لڑکیاں پڑھتے ہیں اور آزادانہ ان کا جو میل ملاپ ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے اپنے گاؤں کی بات، حالانکہ بڑے بڑے شہروں کو کیا معاملہ ہوگا کہ پولیس اسٹیشن سے ہم کو فون آتا ہے کہ بھائی وہ مولانا آزاد کے لڑکیاں درمیان میں چلتے ہیں اسٹینڈ تک تو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، شکایتیں آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرح کا کمبائنڈ ایجوکیشن میں جائیں گے تو ایسے کئی کالجز ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ لیو اینڈ ریلیشن شپ، آزادانہ میل جو شادی کے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، یہ سب ماحول چل رہا ہے۔ اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کی نہیں سنتے ہیں، ماں باپ کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ہیں۔ اور یہ غلطی پہلے ماں باپ کی تھی کہ جو بچپن سے اس پہ دھیان دینا چاہیے تھا، جب وہ چھوٹے تھے تو ان کو اپنے اسلاف کی، مجاہدوں کی، صحابہ اکرام کی جو داستانیں تھی وہ سنانا چاہیے تھا۔ ہماری بہنوں کے، نوجوانوں کے جو کردار ہماری تاریخ میں موجود ہیں ان کو جو بتانا چاہیے تھا،
اچھا اس کے نام پر کوئی اچھی سیریل ہے، اگر کچھ اسلامی کردار ہے، اگر وہ ان کو جو بتانا چاہیے تھا اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ گھر میں پرووائڈ کریں گے وہی چیز بچے حاصل کریں گے اور وہی ذہن بنے گا۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ کر تو لیتے ہیں، ضد پوری کر دیتے ہیں، ان کا مچلنا ان کو گوارا نہیں ہے، ان کی خواہشی پوری کر دیتے ہیں، لیکن وہی بچے کل بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی واقعات ہوتے ہیں جب وہ آزاد رہتے ہیں تو کئی لڑکے لڑکیوں کا معاملہ ہے کہ شادی کے بعد بھی بیوی پر اگر شک ہو گیا ہے، معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، کوئی فون ٹیپ ہو گیا ہے، یہ فون کتنی گڑبڑ کر رہے ہیں، کوئی فون آ رہا ہے، کس کا فون آیا، ٹیپ ہو رہا ہے۔ ابھی پرسوں جو ہے 3-4 دن پہلے ایک لڑکی اپنے میکے میں آ گئی ہے، اس کے شوہر کے کسی نے عورت سے ناجائز تعلقات ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ آزادانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے گھروں کا نظام دھرم برہم ہو گیا ہے، لوگوں نے قتل کر دیے اپنی بیویوں کے، بچوں کے قتل کر دیے۔ میرے پاس فگر ہے کہاں کہاں قتل ہوا، کتنا قتل ہوا۔ ایک آدمی تو اپنے گھر کے لاگوں تھانہ کے اندر، بامبے سے قریب تھانہ میں 14 رشتہ داروں کو، جس میں ماں باپ بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، 14 لوگوں کا قتل کر دیا حسین نام کے آدمی نے۔ اب بتائیں یہ جو ماحول خراب ہو رہا ہے، اور غیر مسلم دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے، مسلمانوں کے اندر ایسا خاص اخلاقی کردار دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ سب سے عظیم الشان دین ہمارے پاس میں ہے، سب سے عظیم الشان کتاب ہمارے پاس میں ہے، سب سے عظیم الشان اسوہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس میں ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کردار ہمارے پاس میں ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیا کتابوں میں بند رکھنے کے لیے؟ کیا اس کو کھولا نہ جائے، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو دیا نہ جائے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو آپ کو یہ کچھ پیش کرنا ہے نا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا کارنامہ انجام دیا۔ آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور لڑکوں کو بائک دلانے کی پرواہ ہے آپ کو۔ اگر وہ بڑا ہو گیا ہے، گھر میں اگر کمرہ نہیں ہے، دلہن آئیں گی تو کار آئیں گی، اس کو کمرہ بنانے کی فکر ہے، اچھی فکر ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کی تعلیم و تربیت کی، اس کی اخلاق کی، اس کے کردار کی، اس کی نمازوں کی، اس کے قرآن کی تلاوت کی، یہ فکر کب کرتے ہیں ہم لوگ، کتنی کرتے ہیں؟ اب یہ نہیں کریں گے تو آپ کا گھر تو برباد ہوگا، معاشرے میں جہاں جائیں گے وہی ماحول بنائیں گے۔ آج دیکھو ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں ہمارے یہاں، ابھی دھاووں پہ پارٹیاں ہوں گی، نوجوان دھاووں پہ بیٹھیں گے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، جائز ناجائز کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انجوائے کرنا ہے، لوٹ مار کرنا ہے۔ یہ ماحول جس قوم کا اگر بنے گا وہ کیا مثالی قوم بنے گی، وہ کیا اسلامی کردار ادا کریں گی، کیا اسلامی کردار پیش کریں گی؟ غور کرنے کی بات ہے۔ مطلب اسلام کو تو ہم فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن اسلام کو ہم مذاق بنا رہے ہیں۔ کس نے حق دیا آپ کو اسلام کو مذاق بنانے کا؟ اسلامی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے، 90% شادیاں ارمانوں کے نام پر نفس کی خواہش کی بنیاد پہ ہوتی ہے، 90%۔ اسلامی طریقے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا انتخاب کرنے جا رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: اخلاق و دینداری کو، مال و دولت کو، حسب نسب کو، اور خوبصورتی کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار لڑکی اور لڑکے کا انتخاب کرو۔ اگر شروعات یہاں سے ہو جائے، کیونکہ نکاح جو ہے خاندان کی بنیاد ہوتا ہے، آنے والی نسلوں کا، آنے والے مستقبل کا فیصلہ طے کیا جاتا ہے۔ جب وہ اسلام پسند لڑکی، اسلام پسند لڑکے کا اگر انتخاب ہوگا، قرآن سے تعلق اس کا ہوگا، نمازوں کا اہتمام اس کے پاس میں ہوگا، قرآن کی تلاوت اس کے گھر میں ہوگی، اور ایسے انتخاب کے ساتھ لڑکی ہمارے گھر آئیں گی یا لڑکے کے لیے ایسے انتخاب کیا جائے گا، تو ظاہر ہے
کہ گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو رواج دیا جائے گا؟ لیکن جن گھروں کے اندر اگر یہ سوچا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں وہ جہیز اور پلنگ اور بستر اور لنگی اور جوڑا اور گھوڑا اور لباس یہ سب بھی لانا چاہیے، اور اس کے یہاں جائے تو مہمان نوازی بھی ہونا چاہیے، معیار ہی بدل گیا ہمارا، سوچ ہماری یہ بدل گئی۔ حالانکہ آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ کیوں؟ کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ تعلیمات جب اوروں میں پیدا ہوں گی، پھیلیں گی، کہ مرد جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں صنف نازک کو گھر میں انٹری کرنے سے پہلے جس پہ شاباشی کرنا ہے اس کو، وہ بستر بھی اس سے مانگتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے! کیا مرد کی مردانگی کو یہ بات گوارا ہونا چاہیے کہ عورت کے لائے بستر میں شاباشی کرے، اس کے لائے ہوئے برتنوں میں کھانا کھائیں، اس کے دیے ہوئے لباس کے اندر جو ہے وہ اترائیں؟ یہ مردانگی ہے؟ لیکن نوجوان جو ہے اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیاری بیٹی کسی کی نہیں ہو سکتی، کیا اس پیاری بیٹی کا نکاح ارمانوں کے ساتھ ہوا؟ شرم آتی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں ہماری مسلم عورتیں روڈ پہ ناچتی ہیں جناب ڈی جے کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ہلدی بھی ہوتے ہیں، رجگی بھی ہوتے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں۔ آپ اسلام کے ماننے والے، آپ قرآن کے ماننے، تم کو کیا حق ہے اسلام کی تعلیمات کے اس طرح مذاق اڑائیں؟ نئے اسلام پہ چل رہے ہیں تو اسلام کو کھلواڑ بناتے ہیں۔ کہاں سے خاندان مضبوط ہوگا؟ کیسا کردار ڈیولپ ہوگا؟ آج دنیا بہت پریشان ہے، طلاق کے کیسز کتنے ہو رہے ہیں۔ مغرب کے حالت آپ دیکھیے، ان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ میکسیکو کے اندر 68% شادیاں آزادی کے ساتھ ہوتی ہے، میل جول کے ساتھ ہوتی ہے، طلاق بھی ہو جاتے ہیں۔ جاپان اور چین کے اندر 70% بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں، امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا، آدمی آدمی سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور آدمی آدمی سے جنسی تعلقات کر سکتا ہے، عورت عورت سے جنسی تعلقات کر سکتی ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ عجیب بیماریاں جب بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور تم امت خیر ہو، امت خیر پھیلانے کے لیے دنیا کے اندر یہ امت کو برپا کیا گیا ہے، بھلائی کو فروغ دینے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے آپ کو وجود بخشا گیا ہے، اور آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تمہارے گھروں میں ہو رہی ہے، معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اس کو روکے گا کون روکے گا اس کو؟ اصل ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، مجموعی طور پر سارے انسان اس کے ذمہ دار ہے، لیکن توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، کتاب کو ہم نے تسلیم کیا ہے، ہم اس کے امین ہیں۔ تو یہ ذمہ داری مسلمانوں کو ادا کرنا چاہیے کہ ان کی شادی باہ کیسی ہو، ان کے کاروبار کیسے ہو، ان کی تجارت کیسی ہو، ان کے معاملات کیسے ہو۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ کون سمجھائے گا؟ اس پر آپ کی آخرت کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ نے نہیں سکھایا، آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کی ریت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ہینڈ رائٹ دلانے کی تو فکر کی تھی، تم نے اس کو بائک بھی دلایا تھا، تم نے اچھے لباس بھی اس کو بنائے تھے، اس کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا تھا؟ وہ فجر میں سوتے رہ رہا تھا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ تلاوت نہیں کر رہا تھا، کبھی تم نے اس کی فکر کی کہ نہیں بیٹے یہ نہیں چلے گا؟ نمازوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے، اور کہا کہ اگر نماز نہ پڑھے، 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مارو، پیٹو اس کو، سختی کرو اس کے اوپر۔ تو غلط چیزیں وہ استعمال کرے، اس میں تو سختی نہیں ہے، لیکن صبح اٹھ رہے ہیں، پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے، اس کو الٹی چادر ڈال کے نکل جاتے ہیں باہر کہ ہوا لگی بچے کو۔
تو یہ بیماریاں جو ہے جو پھیل رہی ہے، جہاں اور انسانیت اس کی ذمہ دار ہے، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر کہیے، دنیا کے اندر کہیے، امت خیر کا، امت وسط کا وہ کردار ادا نہیں کیا ہے۔ ہم بھی اپنی روزی کے اندر مگن ہیں، ہم بھی صبح ترکاری سبزی ڈال کے نکل جاتے ہیں اپنے کاروبار پر، چلے جاتے ہیں لوگ سروسز پر، درمیان میں پوچھا نہیں جاتا کہ اس کی تعلیم کا، اس کے ناظرے کا، اس کا کیا حال ہے، اس کی نمازیں پڑھے نہیں پڑھی۔ ہماری اسلامی تعلیم بتاتی ہے کہ ماں کی گود جو ہے پہلی تربیت گاہ ہے، اور ماں کی گود جو ہے وہ دودھ پلاتے ہوئے وہ سلمان کو، شاہ رخ کو اور کرینہ کو دیکھ رہی ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہی ہے، ٹائم پاس کر رہی ہے۔ بتائیے گھروں میں اس سے کیا ہوگا؟ انتشار ہوگا۔ تم اگر مال و دولت کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر لڑکیوں کا انتخاب کرنے لگو کہ کل انتشار دیکھیے کیسے بڑھتا ہے۔ بہت زیادہ طلاق کے کیسز ہو رہے ہیں، ساس بہوؤں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، انصاف قائم نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کو شوق ہے کمبائنڈ فیملی کے ساتھ رہنے کا، پرائرٹی دیتی ہے ہر ایک کی، آنے والی کی، لیکن زبردستی رہنا ہے، سب کو مل کے رہنا ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ آپ کی نئی نسل کو بنانے کے لیے، معاشرے کو مستقبل فراہم کرنے کے لیے، کل کے نوجوان دینے کے لیے آئی تھی۔ اب اس کو دھوبن بننا ہے، اس کو پوچھا مارنا ہے، اس کو کوکر بننا ہے، اس کو دیواریں صاف کرنا ہے، اس کو جھاڑو مارنا ہے، اس کو فرصت نہیں لینے دینا ہے کہ تصور یہ ہے کہ یہ پیر کی جوتی ہے۔ تصور یہ ہے بیٹیوں کا معیار الگ ہوگا، بہو کا معیار الگ ہوگا۔ یہ مزاج ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہے، تعصب پیدا ہوتا ہے، جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ کے پاس ہے؟ صحابہ کی تاریخ پڑھیے، ان کی زندگیاں کیسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں میں سے کسی 2 بیویوں کو ساتھ میں رکھا تھا؟ نہیں رکھا تھا۔ کسی صحابی نے اگر 4 بیویاں کی تھی، چاروں کو ایک ساتھ میں بھی رکھا تھا؟ نہیں رکھا تھا۔ اسلام کمبائنڈ فیملی سسٹم کا مخالف ہے، لیکن دبا کے رکھتے ہیں۔ ہم حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اپنا رعب بتانا چاہتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دبی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہے بعد میں لاوا بنتی ہے، بعد میں پھر زہر اگلتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، یہ خاندان جو ہے اس کی بنیاد نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کا انتخاب اگر سے ہونا چاہیے، اور گھروں کو آباد کرنا ہے، گھروں میں اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے رہیں، گھروں میں امن امان رہیں، تو اپنے گودوں میں پلنے والے جو بچے ہیں ان کی فکر کرنا ہے۔ ہاں، ہماری ماں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو پالا تھا اور نیت کر لی تھی کہ میرے بیٹے جب جوان ہوں گے میں اس کو جنگ کے لیے جہاد میں، اس وقت جہاد ہوا کرتے تھے، نیت کر لی تھی۔ اور جب بچے چاروں بیٹے جوان ہوں گے، جنگ قادسیہ ہونے لگی، جنگ ہونے لگی، آپ نے سامنے چاروں بیٹوں کو کھڑا کیا کہ بیٹوں میں نے نیت کی تھی اور تم پر واضح بھی کیا تھا، آج تم جوان ہو گئے ہو اور تمہیں جنگ میں حصہ لینا ہے، اور جنگ کے بادل جہاں زیادہ گرجے، جہاں شعلے زیادہ اٹھے، وہاں جا کے لڑنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے تلوار دی، جنگ کا لباس پہنایا اور کہا کہ تم میری کوکھ سے پیدا ہوئے ہو، میں نے نہ تمہارے باپ کو بدنام کیا ہے، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ تم اگر خدا کی راہ میں کام آ گئے تو میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی، اور میدان محشر میں جہاں اللہ کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس سائے میں تم سے ملاقات کروں گی۔ یہ جذبے کے ساتھ اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی ہے، جو نیت کرتی ہے اسی مطابق وہ بیٹے لڑتے ہیں، خوب لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت کی خبر سننے کے بعد ہاتھ اٹھا کر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے 4 بیٹے دیتے اور مزید دیتا تو میں اس کو بھی تیری راہ میں جو ہے وہ قربان کرتی۔ تو یہ کردار ہوا کرتا تھا، یہ کردار بنایا جاتا تھا، اس لیے لاکھوں مربع میل پہ اسلام غالب تھا۔ ویسے نوجوان تھے، ویسا کیریکٹر تھا، کیا وہ اسلام چلا گیا؟ وہ جو روشنی کے مینار تھے، صحابہ اکرام دفن ہونے کے ساتھ ان کی تعلیمات دفن ہو گئی، سب زندہ ہے، اس کا استعمال کون کرے گا؟
ہمارے لیے سب چیزیں ہیں. ہمیں اپنے بچوں سے اگر محبت ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹے بیٹیوں سے محبت ہے، ان کی تکلیف، ان کا دکھ تم کو گوارا نہیں ہے، تو ان کی بد اخلاقی کیسے گوارا ہے، ان کی بے ادبی کیسے گوارا ہے؟ وہ اگر بیمار ہو جاتے ہیں اور رات کے 3 بج رہے ہوتے ہیں، آپ دواخانے میں لے جاتے ہیں، لیکن وہ اخلاقی بیماری میں مبتلا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو بے چینی اس وقت کیوں نہیں ہوتی ہم کو؟ پریشانی اس وقت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ تو جہنم کے قریب جا رہا ہے، یہ خدا سے ناراضگی بول لے رہا ہے. اس کی ناراضگی کے اوپر آپ اینڈرائڈ موبائل دلاتے ہیں، بائک دلاتے ہیں، لباس دلاتے ہیں. بچہ ضد کر رہا ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. خدا ناراض ہو جائے، اس کی آخرت برباد ہو جائے، یہ آپ کو گوارا ہے؟ عملاً یہی ہو رہا ہے، عملاً یہی ہو رہا ہے. دوست اور بھائیوں، زندگی بہت قلیل ہے، بہت مختصر ہے، اور یہ کورونا نے تو بتا دیا کہ بیٹوں کا انتقال ہوا تو باپوں کو کاندھے نہیں ملے، سیدھا دواخانے سے قبرستان. کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم؟ موت ہماری شہر سے قریب ہے. فلاں حادثہ ہو گیا، 45 لوگ ختم ہو گئے، فلاں زلزلہ آ گیا، 250 لوگ ختم ہو گئے. یہ حادثاتی دنیا کے اندر سارے منظر ہم دیکھ رہے ہیں، اپنا خیال نہیں کرتے ہم لوگ کہ ہمیں بھی مرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے پاس میں ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی لفظ استعمال کیا، ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا حساب دینا ہے. دوستوں اور بھائیوں، مضبوط خاندان کا آخری قلعہ اسلام ہے. مضبوط خاندان کا، مضبوط گھر کا، مضبوط سماج کا آخری قلعہ اسلام ہے. اور یہ اسلام نے اس قلعے کو بنایا تھا. عورتیں زیور سے لدی ہوئی سفر کرتی تھی، اس پر نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. معاشرہ ایسا مالا مال ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ لے کر گھوما جاتا تھا، مدینے کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. سمجھے؟ پردہ فرض تھا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابن مکتوم کے ساتھ بیٹھے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی انٹری ہو گئی. وہ یہ سمجھ کے آگے کہ وہ تو نابینا ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو ان کے جانے کے بعد بہت غصہ آیا. کہا کہ عائشہ تم ایک غیر محرم آدمی کے سامنے آ گئی. کہا کہ اللہ کے رسول کو تو دکھائی نہیں دیتا ہے. کہا تم کو تو دکھائی دیتا ہے. کیا نفس صرف اسی کے ساتھ ہے، نفس تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا تم اس کے سامنے جو تمہارے سامنے بے پردہ نہیں، بے غیر محرم؟ مطلب پردہ اتنا فرض کیا گیا ہے. لیکن شادی بیاہ میں دیکھو، ہر کوئی اپنے لباس کو شو کرتا ہے، کپڑوں کو شو کرتا ہے. عورتوں میں مرد خانہ برتتے ہیں جناب، مذاق کرتے ہیں. کوئی بھابھی ہوئی، کوئی نسبتی بہن ہے، وہی مذاق شروع ہوتا ہے. کیا کردار پیش کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ملی جلی شادیاں ہو رہی ہیں، مردوں کی عورتوں کی مذاق ہو رہے ہیں. دور کے رشتہ داروں، قریب کے رشتہ داروں. یہ اسلام ہمارا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں اپنی بیوی کو کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن تم کو تو دکھائی دے رہا تھا، تم کیسے سامنے آ گئی؟ اس لیے قرآن مجید نے پردہ فرض کیا ہے. اگر آپ کو موقع ہو، آپ کا جذبہ ہو، تو سورہ نساء کو، سورہ نور کو پڑھیے. آپ قرآن مجید کی 2 خاص طور سے صورتوں کو پڑھیے. اس میں خواتین کے مسائل بتائے گئے ہیں، پردے کی باتیں بتائی گئی ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، اس کے اندر آداب بتائے گئے ہیں اسلام کے. خاص طور سے خواتین کو کیسا رہنا چاہیے. کب پڑھیں گے ہم اس کو؟ کب اس کا مطالعہ کریں گے؟ اس کو مطالعے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارا یہ وجود جو ہے نا، دن رات کام کرتا ہے، دن رات، لیکن اس تمام گھنٹوں کے اندر 1 گھنٹہ دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مہینوں کا ریکارڈ دیکھیے آپ. اللہ نے جو وجود دیا ہے، اس سے سارے کام ہوں گے، لیکن تیری کتاب کو ہم ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے، اور اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہمارے مسائل نہیں جانیں گے، ہمیں اللہ نے کیا راستہ بتایا تو وہ تلاش نہیں کریں گے.
مہینوں بیت جاتے ہیں جناب، اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ کیسے رحم کرے گا؟ سب سے زیادہ آج زمین پر اگر کوئی ذلیل ہے، کوئی رسوا ہے، کوئی بے وقار ہے، کم وزن ہے، امت مسلمہ ہے۔ ہر کوئی تم کو ہلکے میں لے رہا ہے، مائنس میں لے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوط تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور اس کو تم نے چھوڑ دیا تو دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ تمہیں دنیا کی محبت رجبت جائیں گی، تمہیں بزدلی آ جائیں گی، تمہیں خوف آ جائے گا۔ آج دیکھو حال کیا ہے، پتہ کھڑکا دل دھڑکا، آپ کے لیے پلان ہو رہا ہے، آپ کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، سی اے لایا جا رہا ہے، این پی آر لایا جا رہا ہے، این آر سی لایا جا رہا ہے، ٹرپل طلاق لے کر آ گئے، قانون بن گیا، یو اے پی اے آ گیا، سماج ناگرک قاعدہ آنے والا ہے۔ آپ کے لیے سارا انتظام ہو رہا ہے کہ آپ کو ہاتھ باندھ کر کیسے رہنا ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنے اصل تعلیمات سے منہ پھیر لیا۔ تو اس پر اگر توجہ آج بھی نہیں دیتے، خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ساری انسانیت، ساری دنیا خدا کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کے وقار میں، اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، نقصان ہمارے ہی ہوگا، ذلیل رسوا ہم ہی ہوں گے، برباد ہم ہی ہوں گے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنے گھروں کے اندر بڑوں کا عزت احترام کرنا سیکھیں، اپنے نوجوانوں کو آداب سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو اف تک مت کہو، اف تک مت کہو، ڈانٹنا غصہ کرنا تو الگ بات ہے، ان کو ماں باپ کو اف تک مت کہو، اور ان کے سامنے کاندھے جھکا کے رہو، ان کو دیکھو تو مسکرا کر بات کرو، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر کہ جس کے ماں باپ اس کے غصے کی وجہ سے، اس کی ناراضگی کی وجہ سے اپنا مدعا نہیں پیش کر سکتے، جان دو ناراض ہو جائیں، جان دو غصہ ہو جائے گا، اپنی بات نہیں کہہ پاتے ہیں۔ لعنت کی گئی ایسے لوگوں پر، جن سے ماں باپ ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے، اس کا لحاظ کرنے لگے، لعنت کی گئی۔ تو آپ خود غور کریں، سوچیں کہ آپ اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا معاشرہ کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ ان سے تو آپ بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، انہی کے لیے تو سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، سردی گرمی بارش کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے، بڑی محنت کی جاتی ہے، سب کیا جاتا ہے، لیکن ان کے کردار کو اخلاق بنانے کے لیے، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، خدا کے سامنے جو ہے سرخرو ہونے کے لیے کیا رول پلے کیے کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ غور نہیں ہوا، اس لیے آج معاشرہ برباد ہو گیا ہے، معاشرہ تباہ ہو گیا ہے۔ سینکڑوں کیسز طلاق کے ہو رہے ہیں جناب، سینکڑوں کیسز، سال 2 سال نہیں ہوتا ماحول خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اخلاق اور کردار کی بنیاد پر ہی نکاح نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے کے اندر ہمارے نفس ارمانوں کو جو ہے ہم نے پرائرٹی دی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، کئی بیٹیاں ایسی ہے حیدرآباد میں، یو پی کے اندر، کنواری بوڑھیاں ہیں جناب، کنواری ہزاروں کی تعداد میں، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، زہر نہیں دے سکتی، 10-5 قسم کے کھانے نہیں بنا سکتے وہ لوگ، بیٹھی ہیں۔ یہ ظلم ہم نہیں کیا ہے ہماری بیٹیوں پر، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ بیٹی والوں پر، بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں میں، اسلام کہتا ہے بیٹی والوں پر 1 پیسے کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ساری ذمہ داری بیٹی والوں پہ ڈال دی لوگوں نے۔ جوتا لنگی یہاں سے شروع ہوتا ہے، سونے کا چھلا بیاہ منگنے کا، شادی کا کیا، یہ ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اور اتنے لوگ آئیں گے ہمارے، بارات کا کوئی تصور نہیں جناب، ولیمے کا ہے، آدمی پر ہے کہ ولیمہ دے، بیٹی وہ دلہن کو لے جائے، دلہن کے رشتہ دار ایک نایاب چیز ملی ہے، اس کو ایک تحفہ ملا ہے، اس کی خوشی میں جا کے ولیمہ دے، اور اس کی بیٹی کے ماں باپ اس کے رشتہ داروں میں جا کے کھانا کھلائے۔ پہلی آ کے کھا لیتے ہیں لوگ، پہلی کھا لیتے ہیں، اور عربی میں
ولی میں مہر وصول کر لیتے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے. لوگ حساب کتاب کے ساتھ کھانے دیتے ہیں جناب. اگر 1 لاکھ روپے کھانے کو لگ رہے ہیں تو 1.25 لاکھ آنے کو ہونا، ورنہ ٹیبل نہ لگائے ہو. خسارہ ہو تو ٹیبل لگائے جاتے ہیں، لیز بنائی جاتی ہے، رجسٹر بنایا جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بل دینا پڑتا ہے. یہ کون سی شرافت کی بات ہے کہ آپ نے دعوت نامے دے کے، کارڈ دے کے لوگوں کو بلایا، اپنا مہمان بنا کے بلایا، اور ان کی جیبوں پہ قبضہ کر رہے ہیں آپ، ان کی جیبیں خالی کر رہے ہیں. اس کو شرافت انسانیت کہتے ہیں کہ ان سے کھانا بھی کھایا تو پیسے ہی وصول کریں. یہ وصولی چل رہی ہے، تجارت بن گئی یہ چیزیں. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، کھانے کم ہو جائے، یہ دینا لینا بند ہو جائے، آدمی کو امن و امان مل جائے. لیکن یہ ہو رہا ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کی کتاب کہتی ہے، آپ کے رسول کہتے ہیں، صحابہ کو اسوہ کہتا ہے. کبھی انہوں نے یہ کام کیا اپنی شادیوں میں؟ انہوں نے جب نہیں کیا تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ تو بھی بھگتو آپ، کرو برباد اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو. دوستوں اور بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں. ہم خاص طور سے بہت چھوٹی عمر میں بچوں پہ دھیان دیں. دیکھیے، ان کو اگر آپ نے انگلی پکڑ کے نماز پڑھنے کی، سنت نفل جو گھر میں پڑھنے کی بات ہے نا، وہ یہی ہے کہ گھروں کو قبرستان میں بناؤ. تم گھر میں نماز پڑھیں، تمہارے بچے دیکھیں گے. ان کو بازو میں کھڑا کرو، ان کی تربیت ہوگی انشاءاللہ. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی بچی کو پڑھتے آ رہے، بیٹے میرا قرآن سنو، اس کا قرآن تم ماحول بناؤ نا. ماحول بنے گا، کیوں نہیں بنے گا؟ اگر آپ بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو کیسے بنے گا؟ جب بچے بنیں گے. آپ دیکھیں کہ ہماری کتاب جو ہے اتنی مبارک کتاب ہے کہ ہمارے یہاں بچہ 8 سے 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو سکتا ہے. اتنا معجزہ ہے اس کا. 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہے، 10 سال میں بچہ حافظ بن جاتا ہے. جہاں پڑھایا جاتا ہے، جہاں توجہ دی جاتی ہے، وہاں بچے اس طرح بھی بنتے ہیں. لیکن ہماری اکثریت دھیان نہیں دے رہی. دوستو بھائیوں، اس پہ ہمیں دھیان دینا ہے، اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے. گھر جو ہے یہ سب سے پہلا ہمارا امن کا گھر ہوتا ہے، اس کے بعد آخرت کا گھر ہوتا ہے. اس میں امن و امان ہوا، اس میں اسلام ہوا، اس کی تعلیمات ہوئی، اس کا بدلہ کل اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کا فہم، اس کا شعور عطا فرمائیں، اس کے عصری اور روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شكرا يا ربي شكرا، لديك قلبي